یہ کام کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ اس وقت پاکستان ایک انتہائی میں کہوں گا خطرناک موڑ پر ہے، لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ آگے کا راستہ بھی بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ اس وقت پچھلے 9-10 مہینے سے جو سب کہہ رہے تھے کہ پاکستان بحران سے نکل ہی نہیں سکتا جب تک ایک فریش مینڈیٹ نہ لیا جائے، عوام فیصلہ کریں، کوئی باہر بیٹھی ہوئی طاقتیں نہ یہ فیصلہ کریں، کوئی بند کمروں کے اندر ڈھیلے ہو کے یہ فیصلہ نہ ہو، یہ فیصلہ صرف اور صرف پاکستان کے عوام کریں کہ آگے پاکستان کی ذمہ داری کس نے لینی ہے اور کس نے عوام کی خدمت کرنی ہے۔ یہ تو پچھلے حالانکہ 70% پاکستان کے عوام جو سروے اٹھا کے دیکھ لیں، 70% پاکستان کے عوام کہتے ہیں کہ ایک نئے الیکشن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے تو یہ تو الیکشن سے بھاگتے رہے ہیں۔ لیکن اب عمران خان نے جیسے وہ ہمیشہ کرتے ہیں دلیرانہ فیصلہ کر کے اپنی 2 حکومتیں جو ہیں وہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کر کے ختم کر دی ہیں، تو اب تو آسان ترین راستہ ہے، سامنے نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی آج خط لکھ دیا ہے، فوری طور پر دونوں گورنر صاحبان جو ان کی آئین میں ذمہ داری ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داری سے انحراف کر رہے ہیں اس وقت الیکشن کی تاریخ نہ دے کے۔ انہوں نے صرف الیکشن کی تاریخ دینی ہے، ملک الیکشن کے اندر نکل جائے گا، لوگ اپنے حلقوں کے اندر نکل جائیں گے، اور یہ بحران جس سے پاکستان کی صرف معیشت نہیں پاکستان کی سلامتی کو خطرہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، یہ بحران ختم ہو سکتا ہے۔ یہ صرف 2 دن کی مار ہے، ایک فیصلے کی مار ہے، اور جتنے بھی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں، جو فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں، یہ ان کی سب کی ذمہ داری ہے کہ جہاں حل سامنے نظر آ رہا ہو، آئین قانون کے مطابق کوئی چیز ایسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ماورائے قانون کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ماورائے آئین کرنے کی ضرورت ہے، صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ جو آئین میں لکھا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور میرا یقین ہے کہ پاکستان اس دلدل سے، اس بحران سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے پہلا فیصلہ ہے۔ فواد چودھری کے اوپر میں یہ کہوں گا، فواد چودھری سچ بولتا ہے اور سچ کڑوا ہوتا ہے۔ آپ کو سچ پسند نہیں، آپ کے خیال میں فواد چودھری جو کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں، آپ جواب دیں، آپ دلائل پیش کریں، آپ عوام کی عدالت کے اندر اپنا مقدمہ رکھیں، آپ بتائیں کہ کیوں فواد چودھری ٹھیک نہیں کہہ رہا۔ لیکن اگر فواد چودھری جو بات کر رہا ہے آپ کا اس کے پاس جواب نہیں ہے تو اس کا حل رات کے اندھیرے کے اندر ہتھکڑیاں لگانا نہیں ہے۔ ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو ہتھکڑیاں لگا کر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ دہشت گردی ادھر پھیل رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، خاص طور پہ زم علاقوں کے اندر دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا ہے تو ادھر ذرا نظر دوڑائیں۔ ہمارے وزیر اعظم میرے خیال میں بدقسمتی سے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں، میرے خیال میں انہوں نے تو کبھی 5 منٹ نہیں لگائے ابھی تک جو دہشت گردی کا خطرہ پاکستان کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اس کے اوپر نظر دوڑانے کے لیے۔ ان کی ساری نظر کس کے اوپر رکھی ہوئی ہے؟ کیسے عمران خان کو قابو کیا جائے، کیسے تحریک انصاف کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، کس طریقے سے بندے اٹھا لیے جائیں، کس طریقے سے ہم پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تم جو مرضی کر لو، یہ فیصلے تمہارے ہاتھ کے نہیں ہیں، یہ انسانوں کے فیصلے نہیں ہیں، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے کرنے کے فیصلے ہیں، اور جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو کے رہے گا۔ تم 1 بندے اٹھاؤ، تم 100 بندے اٹھاؤ، تم 1000 بندے اٹھا لو، اور مجھے پتا ہے کہ بڑی شدید خواہش ہے تمہاری کہ بندے تم اٹھاؤ، تم جتنے مرضی بندے اٹھا دو، شاید یہ تمہارے اختیار میں ضرور ہوگا، یہ تمہارے بس میں ضرور ہوگا بندے اٹھانے کا، لیکن جو انجام ہے جس راستے پہ اس ملک نے جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک نے اپنے ایک سنہری دور میں جانا ہے، اس سے نہ تم روک سکتے ہو نہ کوئی اور روک سکتا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فواد چودھری کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے، جو اس کی دلیل ہے اس کا دلیل اور منطق سے جواب دو، اس کا جواب ہتھ کڑی سے نہیں بنتا۔ بے گناہ آدمی کو جو گرفتار کیا اس کو فوری طور کے اوپر رہا کرے، اور سارا پاکستان میں صرف تحریک انصاف کے لیڈر ورکر نہیں، پاکستان میں سب لوگ جو قانون میں یقین رکھنے والے، جمہوریت میں یقین رکھنے والے، سب اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ فواد چودھری کو فوری طور کے اوپر رہا کیا جائے۔ صحیح ہے، لسٹیں بنائیں۔ بلکہ ایڈمٹ ہے کہ اس پروسیس کو لنگر آن
کیا جائے گا 2 to 8 months، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں پہلے والا جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے یار، وہ تو بڑی شدید خواہش ہے، میں ابھی یہی بات کر رہا تھا نا، وہ تو ان کی خواہش ہے اور اس خواہش کے اندر شاید وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہو جائے، لیکن ابھی تک پاکستان کے اندر کم سے کم عدالتیں کھلی ہوئی ہیں اور تمام تر دباؤ کے باوجود عدالتیں فیصلے بھی کر دیتی ہیں، تو وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ قانونی طور پر اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ سیاسی طور پہ تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے نون لیگ کو اور فائدہ ہی فائدہ ہے تحریک انصاف کو۔ جہاں تک آپ دوسری بات کی، بھائی مجھے کوئی آئین میں وہ نقطہ تو دکھا دو جس کے اندر 90 دن سے زیادہ آپ اس انتخاب کو لے جا سکتے ہو، کوئی آئین کے اندر گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ جس طرح معاشی صورتحال ہے، لوگ روٹی سے محروم ہیں، اس طرح کی افراتفری پیدا کرنا، ایک خوف و ہراس پیدا کرنا، اس سے ملک کتنا ڈیسٹیبلائز مزید ہوگا؟ دیکھیں اس وقت اس کے ساتھ ایک سوال ہو لے لیں، کی گرفتاری کیا مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں؟ یہ تو ہو چکا نا، یہ تو جواب دے دیا۔ دیکھیں لگتا ہے گرفتاریوں کی بڑی جلدی ہے لوگوں کا۔ اچھا، جہاں تک معاشی صورتحال کی تعلیم، پاکستان اس وقت ایک خطرناک ترین صورتحال سے گزر رہا ہے۔ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر جس تیزی سے گرے ہیں، اور یہاں پر بھی اس لیے ہیں کہ وہ جو پرائیویٹ ڈپازٹس تھے، لوگوں کے نجی جو بینکوں کے اندر ڈپازٹ تھے، ان کو گروی رکھا کے حکومت پاکستان قرضے لیتی رہی ہے، ورنہ تو یہ بالکل ہی صفر پہ اس وقت ہو چکے ہوتے۔ آئی ایم ایف کے معاملات ان کے نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں، باقی ان کے پاس حل ہے کوئی نہیں، اور اپنی چوری کو، اپنی غلطی کو، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈالروں کی کمی ہو گئی ہے، جو انتظامی طریقوں سے یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے ملک میں اور تباہی لے کر آ رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ کاروبار بند ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بڑی صنعتوں کی شرح نمو جو جس دن عمران خان کی حکومت ہٹائی تھی وہ 12% کے اوپر تھی، وہ آج منفی 3.5% ہو چکی ہے۔ تو اور مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں جو کسی نے نہیں دیکھی، وہ مہنگائی کا سامنا دیکھنا پڑا ہے۔ ایک طرف بے روزگاری، دوسری طرف تاریخی مہنگائی، تیسری طرف زر مبادلہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ڈیفالٹ کا خطرہ۔ بہت بہت شکریہ۔ Thank you.